خوش آمدید ناظرین کراچی ٹائم میں. اور کراچی ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا ہوسٹ شبیر میمن اور ہمارے ساتھ عمران شہریار بھی ہوتے ہیں. تو عید کی مصروفیات کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. اور کراچی ٹائم میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل پر ڈسکس کی جائے. لیکن آج ہمارا تھوڑا سا موضوع جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے حوالے سے معاشرتی حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے. اور مہمانوں میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شبیر بھائی کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ کو ہوسٹ کی حیثیت سے دیکھ کر کراچی ٹائمز میں بہت خوشی ہو رہی ہے. شکریہ. اور میری تو خواہش ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. بالکل بالکل. تاکہ معاشرتی خدمات آپ نے ویسے تو کی ہیں الحمدللہ لیکن اب نمایاں ہو کر سامنے بھی آئیں نا. جی جی بالکل بالکل. یہ آپ کا جو ہے آپ کی نظر ہے ہم پہ اور آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیف نورین ہیں. السلام وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آج کیا بنایا آپ نے؟ آج ہم مسالہ چاپس بنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک بہت ہے. مزے کے بنیں گے, آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک گلوکار ہیں وکی. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ کی بورڈ پہ شانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. اچھا, گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ناظرین ہم آج معاشرے کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے, جہاں پر اس معاشرے کے جو زندگی لوگ آج کل جو گزار رہے ہیں, معاشرتی زندگی زیادہ گزارتے ہیں اور اپنے مذہب پہ کم گزارتے ہیں. مذہب کوئی بھی ہو لیکن ہر مذہب ایک تعلیم تو دیتا ہی ہے, اور وہ ہے انسانیت کی خدمت. بہت سی بات. اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی تعلیم ہر مذہب دیتا ہے. ہمارا اسلام, شروعات اسلام جہاں سے شروع ہوا وہ سچ کی بنیاد پہ ہی سٹارٹ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچ کی بنا پر کئی لوگوں کو مسلمان کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا, اس وقت انہوں نے کہا کہ میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ محمد جھوٹ بول ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. تو کئی لوگ اس مجمع میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ صرف سچ کی بنیاد تھی, اور ہمیں اسلام میں سب سے پہلے یہی چیز سکھائی گئی ہے. اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ اس معاشرے کے حوالے سے تھوڑی اس گفتگو کے اندر روشنی ڈالیں. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شبیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کو اتنے مختصر سے وقت کے اندر بامعنی بنایا. اور زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ زندگی کو برتنا ہے کہ کھایا پیا گایا بجایا پیسے کمائے بلڈنگیں بنائی اور دفن ہو گئے. اگر صرف زندگی یہیں تک رہتی تو پھر زندگی کے لیے وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے اور شعر کی صورت میں ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر بندگی نہیں ہے تو پھر زندگی پوری شرمندگی ہے. تو انسان کی پوری زندگی کا معیار 3 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کیوں آیا, دوسری بات یہ کہ اس کے مقصد زندگی کے اندر اس نے کیا کیا, اور تیسرا یہ کہ وہ کتنا خوش یا ناراض جا رہا ہے. بالکل. یہ 3 چیزیں اگر زندگی کی ایک جگہ پر آ جائیں تو سمجھ لے کہ سارے معاملات بن گئے. اب سب سے پہلے ہم معاشرہ سمجھ لیں کہ معاشرہ ہے کیا. سوشالوجی کے لوگ, جس کو آپ علم عمرانیات کہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کا اجتماع, لوگوں کے باہمی روایات, ایک دوسرے کے ساتھ رشتے تعلقات, لین دین میل ملاپ, رشتہ داریاں, جب یہ سب کچھ ایک جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں سوسائٹی. یہ سوسائٹی جس کو آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں, یہ جانوروں کی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر انسان نے ایک زندگی گزاری, جس کے اندر تاریخی اعتبار سے تھامس ہابس, جان لاک, روسو, یہ مغربی دنیا کے بڑے نام ہیں, ابن خلدون, غزالی, فارابی, کندی, فلاں فلاں, یہ اسلامی دنیا کے نام ہیں. لیکن ساری دنیا کے ناموں کو یکجا آپ کریں تو ایک میں مقصد ہے, ایک میں مقصد نہیں ہے. تو جو بغیر مقصد کے زندگی گزرتی ہے, زندگی تو گزر جاتی ہے لیکن مقصد اس کے نقوش نظر نہیں آتے. پاکستان جب بنا
تو پاکستان اگر ایک ملک ہے تو ٹھیک ایک ملک ہے، تو کیا بلا وجہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، محمد علی جوہر نے، لیاقت علی خان نے اور حسرت موہانی نے، علامہ اقبال نے پاکستان کے نظریے کی تعریف یا توجیہ کی، یا کوئی مقصد تھا؟ تو کسی قوم کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے ایک نظریہ بنا جس کو نظریہ پاکستان آپ کہتے ہیں، چونکہ آنے والا مہینہ بھی اب نظریہ پاکستان کا ہے، تو پاکستان ایک مقصد کے لیے بنا۔ تو اب پاکستان اگر ایک مقصد کے لیے بنا ہے تو اس کا معاشرہ بھی ایک مقصد کے لیے ہے، اور یہ مقصد یہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یا ایک غیر مسلم اپنے عقیدے کی بنیاد پر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس طرح کی گزارے کہ کوئی فرد دوسرے فرد کو تکلیف نہ دے، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آسانیاں فراہم کریں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہم نے آسانیاں فراہم کی، کس بنیاد پر؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کو نظر انداز کر دیا، قرآن کے قول کو نظر انداز کر دیا، رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ ہاں آپ کو آسانی ملے گی، اگر آپ کو نقشہ پاس کرانا ہے تو پہلے 1 لاکھ روپیہ یہاں رکھ دو۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی تقریر، پہلی اور آخری خوبصورت تقریر ان کی پاکستان بننے کے بعد، پاکستان کا مقصد ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے اندر رشوت نہیں ہوگی، اقربا پروری نہیں ہوگی، اور کوئی زبان کی لسانی تعصبات نہیں ہوں گے، اور جہاں فرد آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مملکت کی خدمت کرے گا، مملکت اسلامیہ پاکستان۔ آج ہم نے قائد کی روح کو بھی اور مفکر اسلام علامہ اقبال کی روح کو بھی شرمندہ کیا، اور ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی بھی کی ہے۔ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا آپ کا، جس مقصد کے لیے خوبصورت پاکستان ٹوٹ گیا آپ کا۔ میں کھل کے بات کر رہا ہوں، اس پاکستان کو جس کا خواب، جس کے لیے قربانیاں، جس کے لیے خواہشات، جس کے لیے بہنوں بیٹیوں نے ردائیں، اپنی چادریں لٹائی ہیں، اپنی عزتیں لٹائی ہیں، نوجوانوں نے، بچوں نے، بڑوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی پاکستان کے لیے۔ آپ نے اس پاکستان کو کیا دیا؟ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اس معاشرے کو، جس معاشرے کی بنیاد معاشرتی مساوات پر ہو، اس معاشرتی مساوات کو نظر انداز کر کے، نظریے کو نظر انداز کر کے خالی ہم ایک نغمہ گاتے رہیں 14 اگست آ جائے، اکثر بیشتر میں ٹیلی ویژن پہ بھی کہتا ہوں دوستوں سے بھی، ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے۔ کس بات کی زندہ قوم ہے؟ مہاجر ہم سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچ، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، چکڑالوی، اہل حدیث، سب چیزوں سے نکل جاؤ تو چلو پیسے لاؤ، پوری رشوت کی عمارت بنا دی، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ ایسی قوم غرق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تکلیف نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ لوگ کہتے ہیں اکثر و بیشتر کہ پاکستان کسی کی تنگ نظری کی وجہ سے ٹوٹا، نہیں، پاکستان اصل میں نظریہ اسلام سے اور نظریہ انسانیت سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اچھا، معاشرتی قدر جس کو آپ کہتے ہیں سوشل ویلیو، شبیر بھائی آپ کا ہمارا ایک رشتہ ہے، محبتوں کا رشتہ ہے۔ میں اگر آپ سے تلخی سے بات کروں، آپ مجھ سے تلخی سے بات کریں، ابھی آپ کہیں گے بھائی اٹھو بھائی یہ وقفہ لو اور ان کو باہر بھیجو، بہت ہو گیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہو کر ایسی بات کروں جس میں تکبر ہو، عہدہ جھلکے، فضول بکواس قسم کی لچر گفتگو ہو، عزت نہ ہو، کون سنے گا؟ ہمارے ٹی وی شوز کو آپ دیکھ لیجئے، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو گھروں سے نکلتی ہیں نوکریوں کے لیے، مجبوریوں میں اپنے بوڑھے باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو سنبھالنے کے لیے، جن کے گھروں میں دوائیاں نہیں ہیں، جن کے گھروں میں، آپ اخلاقی بات کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، استثناء ہے، ڈاکٹروں کو جب تک آپ لاکھوں روپے آپریشن کے پیسے نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کا مریض ایڈمٹ نہیں ہو سکتا، وکیلوں کو آپ جب تک ان کی مرضی کی فیس نہیں دیں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، سارے وکیلوں کے اچھے بھی ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں اچھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے۔ اور پھر جھوٹ اتنا چل گیا ہے تو قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، یہ آپ کا معاشرہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر مسلم بچی آئی گرفتار ہو کر، قربان جائے ان کے قدموں پر، اللہ اکبر، کیا صفت اور کیا خوبصورتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کی چادر جس کو آپ کہتے ہیں کملی ایسے اتاری اور اس کے جسم پر ڈال دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بچی کفر کی علامت ہے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ بچیوں کے سروں پر دوپٹے ڈالے، اس کے وجود کو ڈھانپے۔ تو آج اخلاقیات کہاں گئی؟ اب یہ تقریروں میں رہ گئی نا، تقریروں میں رہ گئی ہے۔ بالکل، یہ بات کو کنٹینیو لیں گے اور ایک بریک لیتے ہیں اور شیف نورین سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اب تک تیار ہو گیا؟ بس ابھی میں نے
ये जो चॉप्स हैं इनको मैंने उबाल के रख दिए, बस अब मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। दही के साथ मसाले मिक्स करके बस 10 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा लेते हैं और ईद इशार है और ईद के हवाले से कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं प्रोफेसर साहब से। ये नमकीन ईद है ना। मेरा दिल तो सीना ली, हक की मंजिल का पहला वो जीना ली, दीन इस्लाम का है करीना ली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला ली, दश्त में अब्र का पहला कतरा ली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए हैदरी, या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली। नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। बहुत ही अच्छी मनकबत सुनाई हमने और अब हम बढ़ते हैं दोबारा शेफ़ नौरीन की तरफ कि अब आप क्या बना रही हैं और क्या बन चुका है अब तक। मैंने लैम्ब चॉप्स किए थे आधा किलो, ठीक है। मैंने उनको पहले से उबाल लिया था। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो फिर मैंने दही लिया। 2 कप्स योगर्ट में मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला इसमें, और जीरा डाला कुटा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई डाली, लीमू का रस 2 to 3 टेबलस्पून डाले, और मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, ठीक है। फिर मैंने उसको दही में मिक्स करके मसाले को, और पिसा हुआ प्याज 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। फिर मैंने इसको चॉप्स को मैंने फ्राई करके उससे मैंने सारा दही का मसाला डाल दिया। अब मैं इसको भून रही हूँ, जब ये भून जाएगा तो इट्स रेडी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप भी घर में कुकिंग वगैरह करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, खूब करता हूँ मैं तो कुकिंग। क्या क्या मतलब अरे आपने मैं सब बनाना पका भी- लेता हूँ भाई, जो आदमी खा सकता है हलाल वो सब मैं पका लेता हूँ। शीर खुरमा सब कर लेते हैं ना भाई, सब बना लेते हैं शब्बीर भाई, सब हमारे। एक बात अर्ज करूँ, लेकिन हम चाय के अलावा कुछ नहीं बना सकते। मैं तो एक बात अर्ज करता हूँ कि जो अभी जो बातें हो रही है ना कि क्या पका सकते हैं क्या कर सकते हैं, जो बंदा पका नहीं सकता वो अच्छा खा नहीं सकता। जिसको पता ही नहीं कि क्या पका, अभी इन्होंने सब कुछ बता दिया मोहतरमा ने, इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, इसमें ये डाला। मैं सोच रहा था ये सब कुछ ठीक है, खाने का कब आएगा ये बताओ। हाँ, ये तो बात बिल्कुल आपकी बुनियादी वजह बात है है ना। कि पकाना तो अपनी जगह पे हाँ। है, खाना भी जरूरी है। आपको पता है ना खाने का क्या हुक्म है शरई एतबार से, कि खाना खाओ उसके बाद नमाज पढ़ो, बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल, आपको अगर बस। भूख लगी हो, बस। भूख लगी हो हाँ। तो नमाज को थोड़ा सा हाँ, मौकूफ ताखीर है करके ना, खाना खा लो। तो बस मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ईशा से पहले खाना आ जाए तो फिर ईशा चले, फिर उसके बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके जो है लाइफ में क्या मतलब खाना पकाने की क्या रूटीन है? खाना पकाने की रूटीन ये है कि माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने अपने आप को एक तो मतलब आसान रखा है, मुश्किल नहीं रखा। दूसरा ये है कि जो दिल में आता है ना, मेरी पसंदीदा चीज़ें जो हैं, मसलन काली मिर्चों का और हरी मिर्च से मिलाकर मैं एक लीमू का एक वो बनाता हूँ बहुत, चिकन जिसको पार्चे वगैरह के साथ या जो भी है। फिर उसके बाद खट्टी दाल वगैरह, फिर कड़ी, फिर उसके बाद बिरयानी। खट्टी दाल में क्या दही मिलाते हैं क्या? नहीं, दही नहीं होता भाई। दही का मतलब ये कि आप जो खाने वाला उसको भी घर से भगा दोगे आप। हैदराबाद दक्कन के अंदर बड़ी मशहूर है ये। इसके अंदर ख़ास तौर पर इसका तड़का जो होता है वो बड़ा मशहूर है, हैदराबादियों का तड़का। सुना है कभी? नहीं सुना ना। हाँ, तो आपने ये हैदराबादी तड़का नहीं सुना तो फिर फायदा क्या। कराची वैसे भी आप मेमन का तो खाउसो मशहूर है ना। खाउसो बिल्कुल बिल्कुल। अभी खाने हमारे गुजराती में खाउसो बनता है और बड़े शौक से खाया जाता है, और उसमें जितने भी लवाजमात डाल दिए जाते हैं, पापड़ी होती है और नूडल्स होते हैं, और जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी आइटम बढ़ती जाती है, खुश्क प्याज होती है, धनिया होता है,
पुदीना और ऊपर से जो है वो उसको बारीक लहसुन पीस के उस पर डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ा पसंद किया जाता है हमारे मतलब मेमनों में। तो वो बहुत अच्छा खाना है, अच्छा खाना है। जो लोग खाना जानते हैं और मुझे नहीं पता है कि खाना क्या होता है, तो बुजुर्ग कहते थे ना हमेशा, घर में घुसो तो सफाई को देखना है, तो वॉशरूम से लेकर आपके बावर्ची खाना और बावर्ची खाने के अंदर खुशबू अगर आए तो ये महसूस होता है कौन कैसे तो ये अभी खुशबू भी आ रही है। मैं तो ये खाना तो पक चुका है, अगर इनकी मेहरबानी हो जाए, उस तरफ आ जाए तो गुल तो ये मेहरबानी कब होगी? कहते हैं गुल बांटे औरों को, बल्कि समर भी खाना बरंदाजे चमन, खाना इधर भी, खाना इधर भी। ये बात को दोबारा कंटिन्यू लेंगे इस प्रोग्राम को। चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मेट्रो न्यूज़ के न्यूज़ एंकर अरीबा ने और मोहम्मद अली ने। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मतलब ये जो है दिखने में बड़ा आसान लगता है लोगों को, इतनी स्पीड में लाइव न्यूज़ पढ़ना, और इसके लिए मतलब एक वक्त चाहिए होता है सीखने के लिए, इतना आसान नहीं है। तो कैसा लगता है आपको ये? देखिए, मैंने इतना खुद नहीं सीखा जितना मैंने दूसरों को सिखा दिया अल्लाह के करम से, ठीक है ना। मैं माशाल्लाह 7 साल से फील्ड में हूँ, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन लोगों को देख के काफ़ी खुशी होती है जो कि मेरे ट्रेन किए हुए हैं या जिनको मैंने सिखाया है। वो लोग उस्ताद का दर्जा देते हैं, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, उस्ताद बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी बस उनको देख के काफ़ी खुशी होती है। या वो अगर बैठे हुए होते हैं साथ, तो वो खबरें पढ़ रहे होते हैं, वो मेरे साथ नर्वस हुए होते हैं कि यार उस्ताद के साथ बैठा हूँ। आज मुझे अपने उस्ताद बहुत याद आते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी बातें किया करते थे, उनके साथ बैठना उठना, उनका जो है वो शफकत से सर पे हाथ फेर देना, ये हमारे लिए बड़ा जो है वो फ़ख्र का बाइस जो होता सिखाता है सारी जिंदगी काम आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उनका कमेंट आता है प्राउड ऑफ यू, या इस तरह की कोई बात होती है तो बहुत अच्छा फील होता है कि आज भी उनके गुड बुक्स में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये सारी सूरत हाल होती है। बाकी ये भी मेरी शागिर्दों के अंदर ही हैं, इनको मैंने ट्रेन किया है। मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी महसूस होती है कि ये मेरे उस्ताद हैं और इनके साथ न्यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि उस वक्त आपको शागिर्द बताए कि उस्ताद है, तो उसका वो मानना और उसका वो अदब करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, जो भी हमने सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी ईद ईसा का दिन कैसा गुजरा? सर, सुबह से लेके और शाम तक तो शलवार के ऊपर टी शर्ट में गुजरा, और उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी और बाइकों में गुजरा, फिर ट्रैफिक में गुजर गया, फिर यहाँ गुजर जाएगा, ऐसे ही गुजरता है सर। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। शेफ नूरीन के पास हम जाते हैं कि अब तक तैयार हो गया खाना, लोगों को भूख लगी है, खुशबू आ रही है, जबरदस्त जबरदस्त। अब सिर्फ खाना है लोगों को, खाना और लाना है, खाना और लाना है। सही, तो मैं ले आऊं? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। इसकी तारीफ भी बताएं। ये मटन चॉप्स हैं, हमने मसाले में बनाया है, बहुत अच्छे मजे के बने। अब जब आप लोग ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा। खुशबू बता रही है तो बहुत अच्छा है। जी ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें खाना जो है बनते हुए भी दिखाया जी, और लाते हुए भी आपने दे दिया, खुशबू भी आपने दी। अब हमारा खाना रह गया। अब खाना रह गया, तो आपको खाना ही पड़ेगा ना। खाना तो पड़ेगा। काफी देर से इंतजार किया आपने। अरीबा के पास आते हैं कि आप ये बताएं कि आपकी ईद का दिन आज कैसे गुजरा? आज ईद का दिन ऐसे गुजरा कि आज मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ पर लगी हुई थी, तो बस जब से यहाँ पर आए तो ऑफिस में ही है। अब ये होता है कि डे वाइज जिस दिन छुट्टी होती है तो वो फिर फैमिली के साथ दिन गुजरता है। अब जब से ये फील्ड ज्वाइन की है तो फिर फैमिली के साथ, जो हमारी फर्स्ट फैमिली है ना, वो हमारा जो ऑफिस है वो हो गया। तो अब जब हम यहाँ पर आते हैं ऑफिस, तो फिर यहाँ पर जो लोग होते हैं इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ यहीं पर ही हो रही होती है। कोई सनसनीखेज खबर आती है तो क्या उस वक्त आपका रिएक्शन होता है? कि क्या आप ज़रा मुझे रिएक्ट करके दिखाएं। मैं चाहूँगी आप बता दें, मेरे उस्ताद यहाँ पर बैठे हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। आप ये थोड़ी सी कोई ऐसी न्यूज़ हो जो याद हो, जो एक्ट करके दिखाएं कि लोगों को दिखे कि हाँ भाई वाकई जो है वो। इस वक्त कोई पेपर नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास पेपर नहीं होता, हमें बस बता दिया जाता है कि ये सिचुएशन हो गई है, अब आपके ऊपर है, अब आप बोलो।
اور جب تک سچویشن ہو چکی ہے, کھانا بن چکا ہے اور کھانا سامنے آ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھانا بالکل جو ہے پلیٹ میں رکھا گیا ہے اور یہاں پر ٹیبل سجی ہوئی ہے, خوشبو بھی اس کی آ رہی ہے, ہم تھوڑی دیر میں اس کو کھائیں گے بھی. نہیں, پینل سے ویسے جب پروڈیوسر کی آواز آتی ہے نا کہ یہ بریکنگ نیوز دینے کھانے کے بارے میں, آپ دیکھیں آپ ہی دے لیں. ویسے بریکنگ نیوز کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جب پروڈیوسر پینل سے بول دیتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے, تو ہماری صورتحال اینکرز کی وہی ہوتی ہے کہ میری ایک ٹانگ نکلی ہے, میں ہاکی کا بہت بڑا کھلاڑی تھا, اس والی صورتحال سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر ہم بات کرتے ہیں. نہیں ویسے ابھی آپ کو میں لائیو لے رہا ہوں کہ کھانے کے بارے میں بتائیں, کھانا آ چکا ہے, شیف نورین نے بنا لی ہے اور یہ ٹیبل سج چکی ہے, کیا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ کیا کریں, ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی صاحب, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا حالات ہیں اس وقت. دیکھیں حالات یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال اہم ترین خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کرتے چلے کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور اس کھانے کی خوشبو دور دور تک پھیل چکی ہے, اور اس کھانے سے اٹھنے والے دھوئیں سے اس وقت اسٹوڈیو میں سفید بادل چھائے ہوئے ہیں, اور اس کھانے کی تیاری میں جو شخصیت ملوث پائی گئی ہے وہ شیف نورین ہے, جو اس وقت اپنے موبائل میں لگی ہوئی دور سے دکھائی دے رہی ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ہمیں کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے اریبہ جی, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو موجود ہے کھانا وہ بہت ہی لذیذ لگ رہا ہے, اور جس طرح علی نے بتایا کہ یہ کھانا جو بنایا ہے وہ شیف نورین نے بنایا ہے, اور اس کھانے میں مزید کیا کیا چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں یہ ہم جان لیں گے شیف نورین سے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بارے میں انہوں نے ساری گفتگو ہمیں بتا دی ہے اور شیف نورین نے کھانا ہمیں دے دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ. جی سر, میں کیا کچھ معاشرے کے حساب سے آپ بتائیں کہ یہ کیا کھانا دیکھ کے پروفیسر صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی, پہلے کھا لیں. شبیر بھائی, معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پس منظر اور پیش منظر سب کچھ کر دیا, میں تو یہ سمجھا کہ شاید اب کھانا ختم ہو گیا ہے, لہذا لفظوں میں آپ نے الجھا دیا ہے. تو میں نے اس طرف دیکھا تو موجود ہے ابھی الحمدللہ, اور بہت اچھا پکایا ہے انہوں نے. اور بات یہ ہے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے نا کہ خوشبو یا عطر وہ نہیں ہوتا کہ کوئی عطار عطر بیچنے والا یہ بتلائے کہ یہ عطر ہے. عطر تو یہ ہے کہ اس کی خوشبو خود بتلائے کہ وہ عطر ہے. تو کسی فرد کی شخصیت کو بھی, اس کے کردار کو بھی اگر آپ کو جانچنا ہو تو اس کے لفظوں کے ارتعاش کو پہچانے, وہ شخص کیا بول رہا ہے. اور جو شخص لفظوں کی حرمت کو جانتا ہوگا وہ لفظوں کے استعمال کو بھی جانتا ہوگا. اور اگر کسی فرد کو لفظوں کی حرمت کا نہیں پتا تو وہ لفظوں کو صرف خبروں میں پڑھ رہا ہوگا, اور پارلیمنٹ کے اندر عمل کرنے والے صرف اس کو دستور کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر گفتگو کر رہے ہوں گے, اور مسجدوں کے اندر صرف تقریریں ہو رہی ہوں گی, اور نعتوں میں صرف نعت سازی یا نعت خوانی ہو رہی ہوگی, اور بیٹھ کر ایک اینکر اور 3 سیاستداں یا غیر سیاستداں یا عالم یا علامہ یا کوئی ماہر تعلیم یا کوئی فرد گفتگو تو کر رہا ہوگا, لیکن مسجد تو بنا لی پل بھر میں یا شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے. اب یہ اس کے اندر مسجد میں نمازی کہاں سے آئے گا؟ تو معاملہ سب نیتوں کا اور احساس کا ہے, اور احساس اس وقت انسان میں پوری طرح سے جاگزی ہوتا ہے جب یہ خیال ہو کہ میں حفظ مراتب کے ساتھ بچی سے بات کر رہا ہوں تو کیسے بات کرنی ہے, نوجوان سے بات کرنی ہے تو کیسے کہنی ہے, اور دوسروں سے بات کریں تو بات کہنے کا یا بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. وہ سلیقہ آپ کے شخصی کردار کے اندر آپ کے گھر سے, آپ کے معاشرے سے اور آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی سے آپ میں نمایاں ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بہت پڑھا لکھا آدمی ہو. بعض اوقات پیسے بہت آ جاتے ہیں لیکن اخلاق نہیں آتا. بعض اوقات ڈگریاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن رویہ جنم نہیں لیتا. ایک طالب علم بہت اچھا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ زندگی کے 34 سال میں نے جامعہ کراچی میں پڑھایا ہے, اور ماس کمیونیکیشن ہو, سوشالوجی ہو, سوشل ورک, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ہیڈ آف دا فیکلٹی کی حیثیت سے الحمدللہ 22 ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کراچی یونیورسٹی کے اٹیچ رہے, سارے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور اساتذہ. اور وہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ معاشرتی انقلاب اگر کہیں سے آ سکتا ہے تو وہ تعلیمی اداروں سے آ سکتا ہے. اور تعلیمی اداروں کے انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی انقلاب اور سیاسی مزاج کے لوگ ہیں وہ اپنے رویوں کو بدلیں اور پولیٹیسائز نہ کریں تعلیمی اداروں کو. اس تعلیمی ادارے کو جس کو میں جامعات کو اپنی مسجد کہتا ہوں, اس مسجد کو اس پاکیزگی کے ساتھ ان بچوں کی ذہنی آبیاری کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے آپ استوار رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو میڈیا ہے, یہ آج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. 7 سال کی عمر سے اس مائک سے محبت ہے, تعلق ہے. میں نے صرف زندگی میں ایک بات سیکھی ہے جو اپنے تجربے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کوئی شے بری نہیں ہوتی اپنی فطرت میں.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ فرد پر ہے کہ وہ اس کو کیسے برت رہا ہے. میڈیا کو، جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کو آپ ایک سماجی انقلاب کا ذریعہ بنائیے. نوجوانوں کے جو ذہن ہے ماشاءاللہ ان بچوں کے، یہ جو انہوں نے ابھی یہاں پر صوفیانہ کلام شروع میں پڑھا اور ابھی بھی منقبت میں خالے پڑھیں گے یا جو بھی حمد وغیرہ، بات یہ کہ آپ اپنے ذہن کو، ہندوستان کا میڈیا آپ دیکھتے ہیں نا، پڑوسی ملک، آپ گفتگو اکثر و بیشتر کرتے ہیں. میں پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز کے اندر جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے اور اس کے پیش منظر میں کیا ہے. تو ہمارا اس وقت بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لائٹ سی بات کریں. کھانے پینے کی چیزیں بھی اچھی ہیں، شیف نورین نے کھانا پکایا، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ کے اینکرز بھی آئے، گلوکار بھی آئے، صداکار بھی آئے. ان سب کو بٹھانے کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ جو رب نے آپ کو صلاحیت دی، اس سے تکبر مت کیجیے. اچھا، ایک تکبر اصل میں انسان کو تباہ کرتا ہے. شبیر بھائی آپ ایک بات بتائیے، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دینی کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ بیان نہیں کرتے، اور جس چیز کو آپ نے راز رکھا ہوا ہے کہ انسانوں کی خدمت اور انسانیت، اسی لیے آپ ظاہر ہے کہ آپ کی خواہش بھی یہی ہے کہ یہ بات آگے بڑھے. سوال یہ کہ نعروں تک ہے یا حقیقت میں بھی کچھ ہے. آپ کو حقیقت میں اپنے طالب علم کے قریب جانا ہوتا ہے. آپ کو حقیقت میں وہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں اس خبر کو پڑھ کر صرف دلچسپی کے لیے بیان نہیں کرنا ہے، اس خبر کے پس منظر میں جا کے اس کی مدد بھی کرنی ہے جہاں پر آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو ایک جوتا یا ایک جوڑا عید کے اوپر آپ نے دے دیا اور 100 دن تک اس کی نمائش آپ کریں کہ صاحب میں نے یہ نیکی کی ہے. نیکی وہ ہے جو خود بولے، اور وہ خود نیکی بولتی ہے نا. یہ تو روایت میں ہے کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، دوسرا ہاتھ ہمارے برابر میں اور اس کو پتہ نہ لگے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محسن اعظم ہے نا، حضور محسن اعظم ہے، اور رہتی دنیا تک تقریباً میں یعنی 10-11 سال کا اپنا جو عرصہ پورا امریکہ کینیڈا کے میری جو وہاں غیر مسلموں کے ساتھ جو میری ملاقاتیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، میں نے ایک بات دیکھی ہے. انہوں نے جو بات کہی، وہاں کے پروفیسرز نے، وہاں کے میڈیا نے، وہاں کے لوگوں نے، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی مسلم کمیونٹی کی، مسلم سوسائٹی کی، انڈیا پاکستان کے معاملے، کشمیر کے، تو اکثر و بیشتر میں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ وہاں آتا تھا. میں نے صرف ایک ہی بات کہی، میں نے کہا دیکھو یہ مسائل جو سیاسی ہیں ان کو سیاسی اعتبار سے ضرور رکھو، لیکن ہمارا اخلاقی اعتبار سے دین اسلام نے محبت سب کے ساتھ سکھائی ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اہل بیت اطہار کی ذات گرامی، خلفائے راشدین کی ذوات، بزرگان دین کی ذوات، کہیں کسی جگہ پر بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہیں دسترخوان کھینچ لیا ہو. دسترخوان بچھایا ہے انہوں نے لوگوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت کم ہے، ورنہ اس گفتگو کو، اور آپ کو تو ہم بلاتے رہتے ہیں، ویسے آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. محبت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. محمد علی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، کراچی ٹائم میں ہم حمد لیتے ہیں اور وکی ہمیں سنائیں گے حمد، اور چلتے چلتے پروگرام کے اختتام میں ہم حمد سنتے ہوئے چلتے ہیں. آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں لائک تیرے ہی نام سے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، تو خیال و تجسس تو بھی آرزو. لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، تو خیال و تجسس تو بھی آرزو. آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، کبھی تو ہے بھی تو، کبھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں
अल्लाह अल्लाह